اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن، سورہ جن مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی پرکاشنا کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو سچے راستے کی طرف مارگدرشن ہدایت دیتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے، اب ہم کبھی اپنے رب کا کسی دوسرے کو ساجدار نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی پتنی بنایا ہے اور نہ اولاد، اور بے شک ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ انسان کچھ جنوں سے پناہ مانگتے تھے، جس سے جنات اپنی ادنڈتا سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی جنوں کی طرح یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ کبھی کسی کو نہیں بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اس کو سخت چوکیداروں اور تیز شعلوں جوالاؤں سے بھرا پایا، اور اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آکاش میں جگہ جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق گھات میں پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ دھرتی والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک کچھ تو ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ اس کے الٹا بھی ہیں، ہم کئی طرح سے بٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھرتی میں کبھی مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور ہم ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا ڈر ہے نہ ظلم اور دکھ کا، اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں، تو جو مسلمان ہو گئے انہوں نے سیدھے راستے کی کھوج کر لی، اور جو ظالم ہیں وہ نرک کا ایندھن بن گئے، اور یہ کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر مضبوط رہتے تو ضرور ہم انہیں بہت زیادہ پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں ان کا امتحان لے لیں، اور جو انسان اپنے رب کے سمرن ذکر سے منہ موڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کٹھور عذاب میں ڈال دے گا، اور یہ کہ مسجدیں کیول اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو، اور جب اللہ کا بندہ بھکت اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا
تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کیول اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہیں بناتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے لیے کسی فائدے نقصان کا ادھیکار حق نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے کبھی کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں کبھی اس کے سوائے پناہ کی جگہ بھی نہیں پا سکتا، لیکن میرا کام تو کیول اللہ کی بات اور اس کا سندیش لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے نرک کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب اسے دیکھ لیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے تو قریب بھوشیہ مستقبل میں جان لیں گے کہ کس کا سہایک مددگار کمزور اور کس کا گروہ کم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت نردھارت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر وہ کسی کو اوگت باخبر نہیں کراتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسندیدہ بنا لے، اس لیے کہ اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر نردھارت کر دیتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے سندیش پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریبی چیزوں کو گھیر رکھا ہے اور ہر چیز کی تعداد کی گنتی کر رکھی ہے۔